أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم کہہ دیجئے مومنوں سے یغضوا من أبصارهم کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہیں اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن اور اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا ہاں جو ظاہر ہے ان میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ اوڑے رکھیں اپنی دوپٹوں کو، اوڑھنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنی گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے شوہروں کے لیے، او آبائهن یا اپنے باپوں کے لیے، او آباء بعولتهن یا اپنے سسر کے لیے، یعنی شوہروں کے باپ سسر کے لیے، او ابنائهن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتهن یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، یعنی دوسری جسے کہتے ہیں سوکن کی اولاد، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے سامنے یعنی بھائی کے بیٹے، او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن یا عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا ان کے سامنے جن پر ان کے داہنے ہاتھ مالک ہیں، او التابعین یا ان تابعداروں کے سامنے یعنی خدمت گزاروں یا تابعداروں کے سامنے، غیر اولی الاربۃ جو بغیر توجہ والے ہیں، من الرجال مردوں میں سے، اربا کا آسان ترجمہ یہ کیجئے کہ غیر اولی الاربۃ جو غیر رغبت والے ہیں یعنی بے رغبت ہیں، جو من الرجال مردوں میں سے، او الطفل بہت اچھی ہے۔ الذین یا ان عورتوں کے سامنے، ان بچوں کے سامنے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء وہ جو نہیں مطلع ہوئے یا نہیں جانتے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، ایھا المؤمنون اے مومنون، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ وہ نیچے آ جاؤ۔ آج کا ہمارا 5واں لیکچر فہم قرآن سیریز کا، اور آج کے اس لیکچر کا عنوان جیسا کہ یہ شروع میں آپ کے سامنے آ گیا تھا، انگلش میں لکھا ہوا اور یہ آگے بھی، گھروں میں خواتین کے پردے کے اصول۔ آج بھی جو ہمارا سبق ہے گزشتہ کل کی طرح تقریباً اس کے تفسیری نکات ہی جو ہیں وہ اور سماجی اصول تقریباً ایک ہی ہے، تو اس لیے الگ سے تفسیری نکات بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال ہم ان آیات کے مطالب کی روشنی میں سماجی اصولوں پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مردوں کے لیے غلیظ گناہوں سے بچنے کے 2 اصول، آیت نمبر 30، 2 اصول شریعت نے بتائے ہیں جن کو
فالو کرنے سے، جن کی رعایت رکھنے سے مردوں کے لیے یعنی یوں کہیں کہ 70-80% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ غلیظ گناہوں میں نہیں پڑیں گے۔ غلیظ گناہوں، اصل میں یہ غلیظ کا جو لفظ ہے، اس سے مراد وہ نہیں برا مطلب غلیظ کا ایک معنی ہوتا ہے سخت گناہ، تو یہ سختی والے معنی میں اس سے مراد جیسے زنا ہو گئی، لواطت ہو گئی وغیرہ، یہ گناہ مراد ہے۔ دو اصول شریعت نے دیے ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ دوسرا اصول ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب ان دو اصولوں کو آپ اگر سماجی حکمت کے اعتبار سے دیکھیں یا انفرادی حکمت کے اعتبار سے دیکھیں، میں نے اکثر یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہے اس کلاس میں یا پھر دوسری مطالب قرآن والی کلاس میں شاید رکھی ہو، کہ قرآن کریم کا جو اسلوب بیان ہے، مختلف قسم کے اسالیب بیان ہیں جو جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ یہ ہیں، کبھی کبھار قرآن مجید اس طرح سے کوئی مقدمہ پیش کرتا ہے پہلے، اور مقدمے کے بعد پھر اس کی تفصیلات سامنے لے کر آتا ہے، یا پھر کبھی کبھار کوئی مقدمہ کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے، آگے پھر اس کے دلائل لے کر آتا ہے، یا کبھی کبھار کوئی اصول دیتا ہے، آگے اس اصول کی وضاحت لے کر آتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ پہلے بیان کرتا ہے، بعد میں اس کے اسباب پر غور کیا جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اس دن بھی میں نے مثال دی تھی کہ آپ مجھے کہیں کہ میں کراچی جا رہی ہوں، تو میں بجائے آپ کو کراچی کے جانے کے لیے مطلب باتیں بتانے کے یا اصول یا راستہ وغیرہ بتانے کے بجائے یا تیاری وغیرہ بتانے کے بجائے، سب سے پہلے میں آپ کو متنبع کرتا ہوں کراچی جانا ہے، پتہ ہے نا وہاں بہت سخت گرمی ہوتی ہے، سب سے پہلے میں نتیجہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ جب کہہ لیتے ہیں کہ ہاں وہ لیکن جانا ضروری ہے، پھر میں بات کرتا ہوں اچھا آپ نے ایسا کرنا ہے، فلاں جگہ سے آپ نے ٹکٹ خریدنی ہے اور اس طرح سے آپ نے جانا ہے۔ تو قرآن مجید کے جو اسالیب ہیں، خطاب اسالیب خطاب جو لوگوں کو مخاطب کر کے ان کو سمجھانے کے جو اسالیب ہیں، ان میں سے کچھ اسالیب یہ ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں آج جو اسلوب خطاب ہمارے سامنے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے قرآن مجید نے اصول دیے، اصول کی پھر آگے ان کی وضاحت پیش کی ہے۔ ان میں سے مردوں کے لیے یہ جو اصول دیا ہے یا پھر عورتوں کے لیے بھی آگے آ رہا ہے یہ اصول، اس اصول میں بھی آپ دیکھیں درجہ بندی ہے۔ سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت، فرمایا کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اس کے بعد پھر ہے شرمگاہوں کی حفاظت۔ اب آپ ذرا اس پر غور کیجئے کہ انسان کی بدنظری ہی یہ بنیادی سبب بنتا ہے شرمگاہ کے غلط استعمال کا۔ انسان کی بدنظری یہ بنیادی سبب بنتا ہے شرمگاہ کے غلط استعمال کا۔ تو اب وہ اصول اسی ترتیب کے ساتھ بتایا، پہلے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، جب نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی تو نتیجہ خود بخود درست نکلے گا، مثبت ہوگا، یعنی منفی نہیں ہوگا، یعنی پھر شرمگاہوں کی حفاظت خود بخود ہوگی۔ اچھا، اب اس اصول کو بیان کرنے کے بعد آپ اگر آیت پر غور کریں، دیکھیے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ پہلا اصول، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ یہ دوسرا اصول، ساتھ ہی کیا فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی یہی ہے کہ انسان اس درجہ بندی کے ساتھ، یعنی پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اس کے بعد خود بخود وہ شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے تو انسان پاکیزہ رہتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا پھر؟ اس کا تعلق، اب دیکھیے انسان ہے، ہر جگہ آنا جانا ہوتا ہے، بازار میں، ہسپتالوں میں، تعلیمی اداروں میں، اور کئی جگہوں میں آنا جانا ہوتا ہے، خواتین آتی ہیں، مرد آتے ہیں،
پارکوں میں جانا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کئی جگہوں میں شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے، انسان کی نگاہ پڑ ہی جاتی ہے۔ مردوں کی عورت پر نگاہ پڑ جاتی ہے، عورتوں کی مردوں پر نگاہ پڑ جاتی ہے۔ بلکہ فقط نگاہ پڑنا یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، یہ انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، اور یہ انسان میں ایک طبعی ایک یہ بات ہے کہ جس چیز پر نظر پڑتی ہے تو اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں، غالباً یہ بخاری شریف کی ہے روایت، یا پھر ابو داود کی ہے، یا اس طرح سے ہے، سیاہ ستہ میں سے کسی کتاب کی روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، اور سواری پر سوار تھے، ان کے ساتھ پیچھے فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں، غالباً بڑے بھائی ہیں، یعنی عباس کے بیٹے، حضور علیہ السلام کے کزن، چچا زاد، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کسی سے بات کر رہے تھے، تو وہ فضل بن عباس کی ایک عورت پر نگاہ پڑی، وہ ان کو دیکھنے لگ گئے۔ حضور کا جب خیال ہوا فضل کی طرف، تو وہ ادھر دیکھا کہ اس طرف موڑ دیا۔ جب ادھر موڑا، حضور علیہ السلام پھر کسی سے بات کرنے میں مشغول تھے، تو پھر دیکھا وہ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، پھر ایسے آگے ہاتھ رکھا، اس کا چہرہ ادھر موڑا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو یعنی یہ ایک انسان کی طبیعت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ طبی طور پر نگاہ پڑنے کے بعد اصل بات یہ ہے کہ پھر اس کو ڈبل ٹرپل مرتبہ دہرائے نہیں، بلکہ پھر خود پر کنٹرول کرے۔ یہ ہے وہ حکم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حکم کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ مطلب ایک تو ہے کہ طبی طور پر آپ کی نگاہ پڑ گئی، پڑ جانے کا مسئلہ نہیں ہے، پڑھنے کے بعد اس کام کو دہرانا اور پھر وہ جائزہ لینا پورا، یہ ہے بد نظری، اور اس ممانعت اس سے ہے۔ تو یہ جو آگے فرمائے ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں مرد، تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، تو وہ یہی بات ہے۔ اب یہاں پر کئی چیزیں آ جاتی ہیں، کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی نگاہ پڑ گئی، پڑھنے کے بعد دوبارہ بھی نگاہ پڑ گئی، اب نہ چاہتے ہوئے پڑ گئی، تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں اس کی خطا نہیں ہے، بلکہ غیر ارادی طور پر اس سے یہ ہوا۔ اگر دوسری مرتبہ وہ کہتا ہے یار ایک باری تو دیکھ ہی لینے دے، اور وہ جان بوجھ کر دوبارہ نگاہ ڈالتا ہے، تو اب بھی خدا جانتے ہیں کہ اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ ان کا تعلق کچھ مستثنیات کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر بیچارے کو تو ظاہر ہے عورت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، تو اب وہ کس نیت سے دیکھ رہا ہے اب اللہ جانتا ہے۔ اگر اس کی کوئی نیت بری نہیں ہے، وہ چیکنگ کی نیت سے دیکھے گا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس آدمی کی نیت غلط نہیں ہے۔ اور اگر وہ چیکنگ کے ساتھ ساتھ بری نیت سے دیکھتا ہے تو اب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی ان اللہ خبیر بما یصنعون میں یہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال اصول جو مردوں کے لیے ہمیں ملا وہ کیا تھا کہ پہلا اصول اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ جیسے ہی نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت پھر خود بخود ہو جائے گی۔ اب خواتین کے لیے تقریباً 5 اصول بتائے ہیں، عورتوں کے لیے ان گناہوں سے بچنے کے 5 اصول۔ سب سے پہلا تو یہی ہے، آگے دیکھیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا اصول وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وہی والی بات ہوئی کہ نگاہوں کی حفاظت ہوئی تو خود بخود شرمگاہوں کی حفاظت۔ تیسری چیز ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ مقام زینت کی حفاظت۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں لفظ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت ظاہر نہ کریں، لیکن ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان کی روایات کے مطابق صاحب ہدایہ نے بھی اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے۔ ہدایہ کی 4 جلد میں کتاب الکراہیت میں غالباً یہ بات موجود ہے، بڑا اچھا اس پر تبصرہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے، ابن عباس کی روایت کا حوالہ دے کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ زینت سے مراد مقامی زینت ہے۔ مثال کے طور پر
عورتیں ہار پہنتی ہیں تو گلے میں، اس سے مراد گلا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کوئی چیزیں پہنتی ہیں، آنکھوں میں کوئی چیز استعمال کرتی ہیں تو آنکھیں بھی ہیں. انسان مطلب چہرہ پورا آ جاتا ہے، اس میں چہرہ تو پورا آ جاتا ہے. پھر گلا ہے، پھر یہ پاؤں آگے، وہ جو پازیب وغیرہ پہنتی ہیں، پھر بازو آگے کوہنی تک، کیونکہ وہ چوڑیاں وغیرہ پہنتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں. یہ ساری چیزیں زیب و زینت کی ہیں. تو اب یہ مقامات، ان کی بھی حفاظت لازمی ہے. ان کی حفاظت کیوں لازمی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، صاحب ہدایہ نے بھی اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، میں انہی کی بات کرنا چاہوں گا. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ عورت ذات میں اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر ایک کشش رکھی ہے. اب وہ کشش مختلف حوالوں سے ہو سکتی ہے. جب عورت کا ایک مثلا گلا ہے، گردن، یہ نظر آ رہی ہے، مقامی زینت ہے، کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے. اور وہ عرب والے شعراء تو اس پہ پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے تھے، کیا سے کیا کہتے تھے. بہرحال آج کل کے شعراء بھی کسی سے کم نہیں ہے. تہذیب حافی کو دیکھ لیں یا علی زریون وغیرہ کو، سن کر انسان کو تعجب بھی ہوتا ہے. بہرحال پھر اسی طرح سے اب عورت ذات ہے، اس کے بازو ہیں، تو انگلیاں ہیں ہاتھ کی، اگر ان پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو انسان اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے. وہ صاحب مقامات حریری میں وہ تو ایسے ایسے تبصرے کرتا ہے کہ واقعی مطلب جو عشاق ہوتے ہیں، یعنی عشق کرنے والے، ان کی پوری نقالی کی ہے انہوں نے، صاحب مقامات نے. پھر اسی طرح سے پاؤں ہیں، پاؤں میں بھی یہی صورتحال رہتی ہے. یعنی عورت ذات میں جو ایک فطرتی کشش ہے. اب فطرتی کشش اس کے اعضاء میں بھی ہے، اور اعضاء میں بطور خاص جب ان اعضاء پر وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہے، وہ کشش بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ان کی حفاظت کا باقاعدہ جو ہے، مثال کے طور پر کوئی مجھ سے آگے دروازے پہ دستک دے کر کوئی چیز مانگتا ہے، میں اگر اس کو چیز پکڑا دیتا ہوں، یا آ، کہیں پر بھی ایک دروازے کی مثال نہیں، کہیں پر بھی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، میں اس کو ایسے کوئی چیز پکڑا دیتا ہوں، دیکھ کر وہ کہے گا یار پتہ نہیں دیہاتی بندہ کام کرتا رہا ہے، ہاتھ ہیں کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں، بنجر زمین ہے. لیکن ایک عورت ہے، وہ جب کوئی چیز اس سے مانگے اور وہ پکڑا ہے، پہلے تو یہ کہ اب عورت ذات جیسا میں نے کہا کہ اس کے اعضاء میں کشش ہے، اوپر سے یہ کہ وہ فطرتی طور پر اس میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ آج کل وہ جس طرح سے انگلیاں ٹیڑھی میڑھی کر کے اور یہ وہ کر کے وہ پھر پکڑانا اور سارا کچھ اس میں مزید پتہ نہیں کیا سے کیا چیز بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے مقام زینت کی حفاظت یہ بطور خاص حکم ہے. اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ مقامی زینت کی حفاظت کا کیا دائرہ کار ہے، وہ اگلی سلائیڈ میں آ رہا ہے. چوتھی بات، دوپٹہ اوڑھنے کی شرعی حکم کی رعایت. اب دوپٹہ جو ہے عورت ذات کے لیے، اس کو باقاعدہ پردے کا ایک حصہ قرار دیا ہے. کیا فرمایا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پر اوڑھے رکھیں. اب یہ جو دوپٹے کا تصور ہے، یہ صرف سر کے لیے نہیں ہے، صرف بال چھپانے کے لیے نہیں ہے. بہت سارے معاشروں میں ایسا بھی ہے، آپ یہ دیکھ لیں، جیسے مثال کے طور پر پاکستان میں میرے خیال سے یہ چترال وغیرہ کی طرف ایسا ہوتا ہے. پھر یہ وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں، ترکمانستان اور یہ دوسری قازقستان وغیرہ، ان میں بھی ایسا ہے کہ ان کے یہاں مطلب یہ جو دوپٹے کا تصور ہے، وہ لوگ اس کا وہ ایک چیز سی بنا کر، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ہماری زبان میں تو اسے کساوا کہتے ہیں. وہ کساوا سے جس طرح اسکارف نما ہوتا ہے، اس طرح سے بنا کر صرف سر پہ بالوں کو چھپا لیتے ہیں، باقی آگے سینہ مطلب وہ دوپٹے سے نہیں ڈھانپتی، اس طرح سے وہ پہنتی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں نے یہ ترکش ڈرامے دیکھے ہوں گے.
تو ترکش ڈراموں میں جیسے وہ سیریز میں کیا نام ہے اس کا، ارطغرل، یا اس میں جو خواتین نے جس طرح سے پہنا ہوتا ہے سر پر، اور وہ پیچھے کی طرف دوپٹہ، بس آگے سینے پہ نہیں ہے. جبکہ اسلام نے جو دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ آپ مطلب اپنا وہ دوپٹہ پہنیں گی تو سر پر، سر کے بال بھی چھپانے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو ایسے فولڈ کر کے یعنی اپنا پورا سینہ بھی چھپانا ہے. اب سینے پر پہلے سے بھی قمیض موجود ہوتی ہے، یا آپ کی جو شرٹ ہے یا جو قمیض ہے جو بھی ہے کرتا ہے وہ پہلے سے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اوپر سے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی ایک روایت ہے، غالباً یہ ریاض الصالحین وغیرہ میں مل جاتی ہے، بلکہ وہ چھوٹی حدیث کی کتاب زاد طالبین میں، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لا یجدن ریح الجنت، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں. ان کا وہ مردوں کی طرف خود بھی مائل ہوتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور ان کے سروں کے بال اس طرح ہوتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہو. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. حضور علیہ السلام کی روایت ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کی تشریحات میں دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ اتنا فٹ لباس پہنتی ہیں کہ اس کے جسم کے سارے اعضاء وہ کپڑوں سے ابھر کر باہر نظر نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنے فٹ کر کے کپڑے پہننا. اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے باریک پہنتی ہیں کہ وہ کہیں بھی چلے، ایک طرف سے لائٹ لائٹ پڑ رہی ہو تو دوسری طرف سے سارا کچھ نظر آتا ہے. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کپڑے پہنے ہوئے بھی وہ ننگی نظر آتی ہیں، تو اس کا کہ یہ دو مطلب ہے. اور پھر رؤوس ہن کاسنمۃ البخت کا جو کہا ہے، یعنی اپنے بالوں کو بجائے ایک اپنی کیا کہتے ہیں اس کو سنوار کر رکھنے کے، اس کی مینڈیاں بنا کر رکھنے کے، اوپر دوپٹہ ڈال کر رکھنے کے، وہ پیچھے سے گت نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں اس کو، گت نما، وہ بنا کر اس طرح سے بنا کر رکھ لینا جیسے اونٹ کی کوہان ہو. اس سے بھی منع کیا گیا ہے باقاعدہ حضور علیہ السلام. یہ یہاں پر کہ تشبیہ دی ہے کہ ان کے مطلب سروں کے بال اس طرح سے بنائے ہوتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں، اب یہ جو میں نے کہا ابھی دوپٹے کی شرعی رعایت کے حوالے سے، تو اب وہ جب دوپٹہ پہنتی ہے تو اس کے سر کے بالوں سمیت اس کا سینہ پورے کا پورا پوشیدہ ہو جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہو پھر اس زنا کی طرف جانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس بھی مرد کی نظر عورت پر پڑے، کہ جس کے سینے پر پٹا، تو وہ اس کے دل میں برے خیالات آتے ہیں پھر. اور پانچواں اصول سامان آرائش و زینت کا مثبت استعمال، یہ اسی آیت نمبر 31 میں نیچے جا کر دیکھیں آپ. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں کو وہ نہ ماریں زمین پر، کہ جس کی وجہ سے مطلب جو کچھ انہوں نے اپنی زینت چھپائی ہوئی ہے وہ واضح ہو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ پازیب پہنے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی وہ دوسری یا اسی طرح سے چوڑیاں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یا پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں، بس پہنے ہوئے ہیں، اور وہ چلتے ہوئے ماشاءاللہ اتنی مٹک مٹک کے چلتی ہے کہ وہ زمین پر پاؤں مار مار کے کہ پتہ چلے میں نے پازیب پہنا ہوا ہے، پتہ چلے کہ میں نے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے. یا پھر اسی طرح سے وہ کپڑوں کے ساتھ اتنی اتنی چیزیں پتہ نہیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ چلنے میں اتنے سٹائل کے ساتھ چلنا کہ پتہ چلے کسی کو کہ میں نے یہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں. تو یہ ہے منفی استعمال، یہ سامان آرائش و زینت کا منفی استعمال ہے. آپ اس کا مثبت استعمال کریں، مثلا آپ نے کوئی چیز پاؤں پر پہنی ہوئی ہے یا ہاتھ پر پہنی ہوئی ہے، کہیں بھی پہنی ہوئی ہے، تو آپ اس کو اپنے شوہر کے لیے پہنتی ہیں،
معذرت کے ساتھ میں آپ کا جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے مراد جب بھی انسان بات کرتا ہے تو ساری دنیا سامنے ہوتی ہے، وہ آپ مراد ہوتا ہے. تو جب پہنتی ہیں تو مطلب وہ اپنے شوہروں کے لیے پہنے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مطلب محفل میں مجلس میں پہنے، لیکن اس کو پہن کر پھر لوگوں کو شوق کرانا، یہ پھر اسی گناہ میں آ جاتا ہے جو اوپر جن کے حوالے سے بچنے کے اصول بتائے جا رہے تھے. تو یہ چار پانچ یہ اصول ہیں خواتین کے لیے جو اس آیت سے اخذ ہوتے ہیں. آگے جائیے. اچھا، عورت مقام زینت کن لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ اب یہ جو بات تھی کہ اس کا جو مقام زینت ہے، مثلا گلا ہو گیا، اس کے کونیوں سے آگے بازو ہو گئے، اس کے پاؤں ہو گئے، اس کا چہرہ ہو گیا، یہ کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ تو اس کے لیے دو کیٹیگریز میں نے بنائی ہیں. ایک دیکھیں، گھر کے افراد، یہاں پر آیت میں بھی موجود ہے، الا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن واخوانهن وبني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين وغیرہ. شوہر کے سامنے ظاہر ہے شوہر بیچارے کا تو حق ہے ہی ہے. آپ مطلب بہترین سے بہترین بن سنور کر اپنے شوہر کے سامنے آئے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہوتی ہے، بالکل الٹ ہوتا ہے معاشرے میں. صاحبہ جب باہر نکلتی ہیں تو ماشاء اللہ وہ کوئی حور پری ہو، اور جب گھر میں ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں، لگتا ہے ہر وقت یا تو یہ برتن دھوتی رہی ہیں، یا یہ پھر ہر وقت کیا کہتے ہیں اس کو جھاڑو لگاتی رہی ہیں. مطلب اتنی وہ بدی سی ہو کر رہنا گھر میں، تو یہ مطلب یہ پھر شوہر کے دل میں محبت کم کرنے والی بات ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے سنا ہے، خود روایت میں نے پڑھی نہیں ہے، میں نے پچھلے دنوں ابھی 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک جگہ میں نے مولانا صاحب سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا تھا حدیث کا، کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بہترین سے بہترین چیز پہنتا ہوں، بہترین سے بہترین اور خوبصورت سے خوبصورت بن کے رہتا ہوں. اچھا، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے افراد بھی وہ بوجھے بن کے رہتے ہیں، تو پھر خواتین بیچاری بھی کیا کرے؟ وہ بوجھے بنے ہوتے ہیں، اس طرح کے عجیب سا لباس پہنا ہوگا، جب کہیں چارپائی پر پڑے ہوں گے تو جیسے یہی اس کسی کیا کہتے ہیں کہ اجڑی ہوئی ریاست کا لٹا ہوا سلطان یہی ہے، بس اور کوئی یہی نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے وہ اپنے مردوں کے لیے خوبصورت سے خوبصورت ہو کر رہیں، اور مردوں کو چاہیے وہ اپنی خواتین کے لیے خوبصورت سے خوبصورت ہو کر رہیں. اور جب اس طرح سے رہتی ہیں، اور میاں بیوی جب آپس میں اس طرح سے رہتے ہیں، تو ان کی محبت میں، ایک دوسرے سے دل لگی میں، ایک دوسرے سے وابستگی میں مزید بڑھوتری آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو افراد کون سے ہیں؟ گھر کے افراد، شوہر، پھر باپ. ظاہر ہے باپ تو باپ ہوتا ہے، تو اب بیٹی ہے، مطلب ضرورت پڑنے پر گھر میں کوئی کام کاج کر رہی ہے یا کوئی بھی. اچھا، یہ بھی بات یاد رکھیں، ضرورت پڑنے پر. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت گھر میں جو ہے وہ گلا بھی کھول کے پھرے اور یہ بھی کھول کے پھرے وہ بھی. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ضرورت کے وقت، مطلب کوئی کام کاج کر رہی ہے، گھر میں روٹیاں بنا رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، تو اس موقع پر مطلب یہ اس کا اگر گلا نظر آتا ہے باپ کو، یا پھر اس کے ہاتھ نظر آتے ہیں، اس کوہنیوں سے آگے بازو نظر آتے ہیں یا پاؤں نظر آتے ہیں، تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. پھر اسی طرح سے سسر، کیونکہ سسر باپ کی جگہ ہے. لیکن 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 آج کل سب سے بڑا فتنہ سسر اور جو دیور وغیرہ ہیں یہی ہیں. اور کیوں؟ پاکستانی ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے بہت بڑا ایک فتنہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے اس معاملے میں رعایت ہی بہتر ہے. ورنہ سسر جو ہے، اس کو اسلام نے 3 لوگوں کو باپ کا درجہ دیا ہے، ماں باپ کا. ایک سگا جو باپ ہوتا ہے وہ باپ ہے، 3 نہیں 4. ایک سگا باپ وہ باپ ہے، سگی ماں وہ ماں ہے. پھر جو ساس اور سسر ہوتے ہیں وہ دونوں ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. پھر جو استاد استانی ہوتی ہے وہ ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. اور پھر جو
رضائی ماں باپ ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن استاد اور استانی کی بات ذرا پھر الگ آ جاتی ہے کہ وہ پردے میں نہیں آتے. پردے کے اعتبار سے وہ الگ ہی بات ہوتی ہے، وہ صرف روحانی ماں باپ آتے ہیں. لیکن جو سسر، ساس یا پھر اسی طرح سے رضائی ماں باپ جو ہوتے ہیں تو وہ اپنے سگے ماں باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد بیٹا، اس کے سامنے آپ یہ آزاد سامنے کرتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شور کی دوسری بیوی سے اولاد، یعنی آپ کے شور کی اولاد، پہلی بیوی تھی وہ مر گئی ہے، اس کی اولاد ہے، یا موجود ہے اس کی اولاد ہے، جس طرح سے بھی یہ آپ کے گھر میں یعنی سوتیلے آپ کے بیٹے وغیرہ ہیں، تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے کہ آپ اس کے باپ کے نکاح میں ہیں. تو لہٰذا یہ جب حرام ہے تو پھر مطلب اس حرمت کی وجہ سے آپ اپنی ان اعضاء کو اس کے سامنے کرتی ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. پھر بھائی آگے، اسی طرح سے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں. یعنی یہ وہ تمام رشتے ہیں جن کے ساتھ عورت کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. شوہر کے علاوہ وہ تو ہو گیا نا. باپ کے ساتھ جائز نہیں ہے نکاح، سسر کے ساتھ جائز نہیں ہے، بیٹے کے ساتھ جائز نہیں ہے، اپنے شوہر کی دوسری بیوی کی اولاد کے ساتھ جائز نہیں ہے، بھائی کے ساتھ جائز نہیں ہے، بھتیجے کے ساتھ جائز نہیں ہے، بھانجے کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ سب آپ کے محرمات میں آتے ہیں. ان محرمات کے سامنے اگر آپ کے یہ زینت والے اعضاء سامنے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ معاملات والے ہیں، خواتین. ایک تو یہ کہ آپ کے گھر کی خواتین، آپ کی بہنیں، بھابھی وغیرہ، وہ تو آپ ہر وقت وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. باہر کی خواتین، باہر کی خواتین بھی اگر آپ کے یہ کیا کہتے ہیں زینت والے اعضاء دیکھتی ہیں تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں مفسرین میں سے اکثر نے یہ بات لکھی ہے کہ غیر مسلم خواتین کے سامنے اپنے یہ اعضاء والی جگہیں ظاہر نہ کی جائیں. اب اللہ ہی جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعضاء یہ اس کے سامنے ہوں اور وہ اس پر آپ کو کوئی مزید آئیڈیا دے اور اپنے حساب سے دے اور آپ متاثر ہوں اس سے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ غیر مسلم خواتین کے سامنے یہ اعضاء واضح نہ کریں. پھر لونڈیاں مطلب باندیاں گھر میں جو ہوتی ہیں، آج کل تو ویسے وہ دور ہی نہیں ہے لیکن اگر ہوں تو پھر مفلوج الحال نوکر. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نوکر رکھا ہوا ہے لیکن وہ بیچارہ جسے کہتے ہیں نا کہ مجذوب، مفلوج الحال، اس کو بس کیا چاہیے، آپ کو پانی وغیرہ بھر کے دے دے گا، بدلے میں اس کو روٹی چاہیے. ہر وقت وہ کہیں پڑا ہوا ہے، کبھی دیوار کے نیچے پڑا ہوا ہے، دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا، کبھی کہاں بیٹھا ہوا ہے. اس کو عورتوں میں یا مردوں میں یا یہ وہ میں کسی چیز کی کوئی رغبت ہے ہی نہیں ہے. تو اب یہ مفلوج الحال ہے. تو یہ ہے، اگر تو آپ کے یہ زینت والے اعضاء اگر اس کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں بھی احتیاط والا پہلو آ جاتا ہے. غیر اولی الاربۃ من الرجال ان کو کہا گیا ہے. پھر نابالغ بچے، 5-6 سال کا بچہ ہے، اپنے گھر کے ہیں چاہے باہر کے ہیں، 5-6 سال کا بچہ ہے. اب وہ عورتوں کی جو مطلب پوشیدہ مسائل ہیں یا اسی طرح سے نابالغ ہے، وہ اتنا کوئی شعور نہیں رکھتا، تو اس کے سامنے یہ اگر اعضاء سامنے ہوتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اصول اچھا، یہ عورت مقامی زینت کن لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ یہ وہ لوگ آ گئے. اب آ جاتی ہے ہمارے پاس ایک اور بحث کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی کی کہاں تک اجازت ہے. آ، یہاں پر اس حوالے سے بات نہیں ہے، وہ کچھ اصول آئیں گے، اصول تو آگے ہیں. میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ آگے آیت نمبر میرا خیال سے 58 59 وغیرہ میں ان میں اصول آ رہے ہیں. گھر میں رہن سہن کے باقاعدہ، یہ تو ابھی صرف خواتین کے لیے اصول ہے نا، آگے پورے گھریلو نظام زندگی میں رہن سہن کے بھی اصول آ رہے ہیں. تو وہ اصول پھر سامنے آ بھی جائیں گے ویسے بھی. تو بہرحال یہ کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی کی کہاں تک اجازت ہے. یاد رہے جوائنٹ فیملی دو طرح سے ہوتا ہے، اور یہ لوگ یہ بات کرتے ہوئے بڑا غلط تاثر بھی دیتے ہیں کہ اسلام تو جوائنٹ فیملی کی اجازت دیتا ہے. کون سی کی اجازت دیتا ہے یہ بات الگ ہے. اس میں جوائنٹ فیملی دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کزنز وغیرہ کے ساتھ رہنا. مثال کے طور پر میں ہوں، میرے والد صاحب، میرے چچا، میرے تایا، یہ سارے لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں.
दादा की सरबराही में। तो अब जाहिर है मेरे चचा के बेटे बेटियां भी होंगी, मेरे ताया के बेटे बेटियां भी होंगे। तो ये एक जॉइंट फैमिली है जिसमें कजनों के साथ रहना होता है। इसकी इजाजत नहीं है। इसकी इजाजत इसलिए नहीं है कि वो आपके लिए बिल्कुल गैर महरम हैं, और आ, उनके साथ आपका निकाह, उनका आपके साथ निकाह जायज है। जब निकाह जायज है तो वो आपके लिए गैर मुहर्रम है, मुहर्रमात में से नहीं है। तो लिहाजा गैर मुहर्रम से पर्दे का हुक्म लाजमी है। और इस सूरत में मतलब जो जॉइंट फैमिली होती है, इसकी गुंजाइश नहीं है। फिर एक आ जाती है कि अपने बाप की औलाद रह रही है, मिसाल के तौर पे कजन्स वगैरह नहीं है, बल्कि घर में वालिद साहब की सरबराही में आ, सारे बच्चे रह रहे हैं, भाई आपस में। अब किसी एक की शादी होती है, तो एक भाभी हैं, बाकी उसके साथ मतलब घर में रहने वाले देवर हैं, भाई वो क्या कहते हैं, शौहर हैं सारा। उमूमन मतलब 80% चांसेस यही होते हैं कि वो जो देवर होते हैं वो भाभी की इज्जत करता है, और भाभी जो है वो देवर की इज्जत करती है। क्यों? शौहर की मौजूदगी में। शौहर जब मौजूद है तो लिहाजा इतना कोई फितना वगैरह नहीं होता। तो इसकी गुंजाइश होती है कि जब तक वो खुद मुख्तार नहीं हो जाते दूसरे भाई, और वो अपने लिए कोई ठिकाना वगैरह नहीं पकड़ लेते, वो बाप ही की सरबराही में रह रहे हैं, तो ठीक है, ये लोग घर में एक जगह में रह सकते हैं। लेकिन रिहाइश का तरीकाकार ये होगा कि मतलब जो जिसकी जो शादीशुदा है तो उसका अलग से कमरा और अलग से सेटअप होना चाहिए। और हमारे यहाँ उमूमन ये होता है, यही होता है, तरीकाकार यही है। दो भाइयों की शादी हुई है, तीन की हुई है, जितनों की भी हुई है, हर एक का अपना अपना अलग अलग कमरा है, अपनी अपनी अलग अलग रहने का की तरतीब है। बस ये कि खाना पीना एक जगह में होता है, पकता एक जगह में है, बातचीत होती है, आमने सामने आना जाना होता है। तो इनसे अगर पर्दा न भी किया जाए तो कोई मसला नहीं है। हालांकि ये जो देवर हैं ये भी गैर महरम है, कि शोहर अगर फोत हो जाए तो फोत हो जाने के बाद इद्दत गुजार कर वो अपने देवर के साथ निकाह कर सकती है, गैर मुहर्रम है। लेकिन गैर मुहर्रम के साथ होने के साथ साथ माशरती जिसको कहते हैं ना, उर्फ की वजह से शरीयत ने इतनी गुंजाइश दी है कि वो आपके घर में मजबूरी से रह रहा है, कि अपने वालिद की सरबराही में है। तो यानी ये जो एक ही बाप की औलाद होती है तो वो ये वाली ज्वाइंट फैमिली की इजाजत है। जो कजनों वाली बात है तो वो उसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये आज की हमारी गुफ्तगू थी इसके हवाले से। अब आप में से किसी का कोई सवाल हो तो किया जा सकता है। और ये भी बताता चलूं कि माजरत के साथ मैं गुफ्तगू करते हुए ज्यादा एहतियात नहीं करता, और जानबूझ कर नहीं करता एहतियात। उसकी वजह यह है कि अ, जैसे आते हैं ना, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसल, नहीं ये नहीं। रिवायत है हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु की कि हुजूर अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा उन्होंने एक मसला पूछा, और यानी काफी एक पोशीदगी वाला मसला था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी में हजरत आयशा थी या पता नहीं कौन थी, उन्होंने देखा तो वो थोड़ी शर्मा गई। तो उम्मे सुलैम ने कहा कि अल्लाह ताला हक बयान करने से और शरीयत के मसाइल वाज़े बयान करने से नहीं शर्माते, तो फिर मैं क्यों शर्माऊँ इन्हें पूछने से। तो इसलिए मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बात बिल्कुल वाज़े और क्लियर हो, ताकि सीखने वाले को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। जी साहिबात। कुछ भी पूछने पूछ लीजिए साहिबात, किसी और से पूछ भी नहीं पाएंगी आप। ग्रुप में भी लिख कर भेज सकते हैं अगर पूछने में कोई शर्म वगैरह आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ग्रुप में भी पूछ सकती हैं, या मरियम साहिबा को आप मैसेज लिखकर भेज सकती हैं, मरियम साहिबा मुझसे पूछ लेंगी, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है साहिबात, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए।